اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ایسے اسباب کو بیان کر رہے تھے کہ جو انسان کی زندگی میں بندش کو ایجاد کرتے ہیں، اور مد مقابل کچھ ایسے اسباب ہیں جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں اجمالاً ایک نقطے کی طرف اشارہ ہوا جس کی بعد میں تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی کہ بسا اوقات انسان ایسے مقامات پر پہنچتا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچتا ہے، یا وہاں سے گزرتا ہے، یا ایسے ماحول میں آ جاتا ہے جہاں اس کے لیے بندش ایجاد ہوتی ہے، اور اس بندش کا تعلق اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح سے ہے، اس کی روح بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ سبب اس کا اختیاری سبب نہیں ہے، یعنی اس انسان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کی روح بوجھل ہو جائے، اس کا عبادت میں دل نہ لگے، اس کا اس مقام پر ٹھہرنے کو دل نہ چاہے، جبکہ ماضی میں وہ اس مقام پر جانے کے لیے مشتاق تھا، بیتاب تھا، بڑا تڑپتا تھا، بڑی خواہش رکھتا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ اس مقام پر جانے کے لیے راضی نہیں ہے، یا اگر چلا گیا ہے تو وہاں سے فوراً نکلنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسی کیفیت کیوں ایجاد ہوئی ہے۔ بیان ہوا کہ بسا اوقات ممکن ہے اس مقام پر کسی نے کوئی معصیت کی ہو، کسی نے کوئی گناہ کیا ہو، ایسا گناہ کیا ہو جس کے باعث وہ مکان آلودہ ہو چکا ہے، اور اس شخص کے لیے جو اس مقام پر جا رہا ہے اس کے لیے بندش ایجاد کرے، اور برعکس بس اوقات ممکن ہے اس مقام پر کوئی اللہ کا ذکر ہوا ہو، کوئی اللہ کی عبادت ہوئی ہو، کوئی اللہ کا ولی وہاں پر گزرا ہو اس جگہ سے، جس وجہ سے اس مکان میں نورانیت ایجاد ہو چکی ہے، اور یہ بندہ جب اس مقام پر جاتا ہے تو اس کے لیے وسعت ایجاد ہوتی ہے۔ تو بیان ہوا کہ بندش اور وسعت کے کچھ اسباب ایسے ہیں جو اختیاری ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اختیاری اسباب وہ ہیں جن میں انسان خود کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے یا وسعت ایجاد ہو جاتی ہے، اور غیر اختیاری اسباب میں خود انسان نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں روحانی طور پر بندش ایجاد ہو چکی ہے یا وسعت ایجاد ہو چکی ہے، اور بیان ہوا کہ اس موضوع پر تفصیل سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بعد میں، لیکن ابھی تو ایسے ہی اسباب کو بیان کر رہے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہے، اور انسان اختیاراً اپنے لیے بندش کو ایجاد کرتا ہے، جن میں سب سے اہم عامل عاق والدین ہے، یعنی والدین کو ناراض کرنا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا ہے، جس سے والدین اولاد سے نا امید ہو جائیں، اولاد سے محبت کا القاء ختم کر دیں، رابطہ ختم کر دیں، قطع تعلق کر دیں، جس کے باعث اولاد کے لیے بندش ایجاد ہوتی ہے۔ بیان ہوا حقوق والدین کے کچھ درجات ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں انہی درجات کو بیان کریں گے، یعنی بندش کے اسباب میں سے ایک اہم سبب والدین سے عاق ہو جانا ہے، اور حقوق کا مطلب مکمل نارضایتی ہے، یعنی والدین کا ناراضی ہو جانا، اور جب ہم والدین کہہ رہے ہیں تو دونوں شامل ہیں، والد بھی شامل ہے، والدہ بھی شامل ہے، یعنی والد کا اولاد سے رابطہ منقطع ہو جائے یا والدہ کا اولاد سے رابطہ منقطع ہو جائے، یعنی ان کے درمیان جو القاء تھا، جو پیوند تھا، جو رابطہ تھا، جو محبت تھی، جو وابستگی تھی، وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اولاد کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ باپ اسے اپنی اولاد سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے میرے 4 بچے تھے، آج سے میرے 4 بچے نہیں ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بچہ میرا گویا کہ میرے لیے مر گیا ہے، یا ماں ایسے ہی کلمات اپنی زبان سے جاری کرتی ہے۔ تو اس صورت میں اس اولاد کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی، اور اولاد کے لیے بندش ایجاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایسی مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ وہ اپنی والدین کو راضی کرے، اس ہستی کو راضی کرے جو اس سے ناراض ہے۔
روایت نقل ہوئی آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بارہا اس روایت کو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ ان الجنت لا یوجد ریحھا من مسیرت 500 عام، کہ جنت کی مہک 500 سال کی مسافت سے اور فاصلے سے انسان استشمام کر سکتا ہے، ولا یجدھا عاق، لیکن عاق کے والدین اس مہک کو نہیں سونگھ سکتا، استشمام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ والدین سے عاق ہو چکا ہے۔ اب یہاں والدین کے عاق کے درجات اگر آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں تو مختلف درجات ہو سکتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ اگر اور سب سے اونچا درجہ اگر حقوق والدین کا بیان کیا جائے تو در واقع یہ وہ درجہ ہے کہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ کوئی انسان اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو قتل کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے عاق والدین کا سب سے اونچا والا درجہ جو ہے وہ گناہ اس نے انجام دیا ہے۔ روایت ہے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 448 ہے، اور حدیث نمبر 4 کے تحت اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ ان فوق کل عقوق عقوقا، کہ ہر عاق سے اوپر ایک درجہ ہے عاق کا، حتی یقتل الرجل احد والدیہ، یہاں تک کہ انسان اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اور جب انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے، اس پست عمل کو انجام دیتا ہے اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دیتا ہے، فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ، تو اس سے بڑا عاق والدین کا اور کوئی رتبہ اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ انسان اتنی پستی پر پہنچ جاتا ہے اور اس قدر حقارت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو عاق کر دیتا ہے۔ اور حقوق والدین کا جو نچلا درجہ ہے، یعنی انسان اپنے والدین کو اس اعلیٰ درجے کی تکلیف نہیں پہنچاتا، اس اعلیٰ درجے کی ان کو ناراضگی نہیں دیتا ہے، ایسی تکلیف یا ایسی ناراضگی نہیں دیتا ہے کہ جس سے والدین اس کے لیے بد دعا کر دیں، والدین اس سے جدا ہو جائیں، والدین اس سے دوری اختیار کر لیں، لیکن والدین کے سامنے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 372 پر اس روایت کو رسول خدا سے نقل کیا ہے، جبکہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد نمبر 74 ہے اور صفحہ نمبر 64 پر اسی روایت کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کیا ہے۔ پس اگر روایت 2 ہستیوں سے نقل ہوئی ہو اور 2 ہستیوں میں بھی ایک حضرت رسول خدا ہوں اور ایک امیر المؤمنین ہوں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت سید الاوصیاء نے بھی اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، یا اسی طرح حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے اگر یہ روایت اس انداز میں نقل ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے، من احزن والدیہ فقد اقہما، جو کوئی شخص اپنے والدین کو محزون کرتا ہے، اور یہ حزن اس درجے کا نہیں ہے کہ والدین کہیں کہ یہ ہماری اولاد ہی نہیں ہے، ہم اسے اپنی اولاد ہونے سے بے دخل کرتے ہیں، ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، قطع رابطہ کرتے ہیں، اس اعلیٰ درجے کی یہ ناراضگی نہیں ہے، لیکن تکلیف پہنچائی ہے، والدین افسردہ ہیں، والدین ناراض ہیں، والدین کو بیٹے کی یہ بات یا بیٹے کا یہ عمل ناگوار گزرا ہے، تو یہ بھی در واقع عاق والدین کا مستاق ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی ادنا درجے کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں نقل کیا ہے، مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 348 ہے اور حدیث نمبر 1 کے تحت، چونکہ یہ ایک باقاعدہ باب ہے عاق والدین کا، یہاں روایات بیان کی گئی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ادنى العقوق عفن، کہ ادنا عقوق یعنی سب سے چھوٹا عقوق یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو کہے اف، یعنی والدین نے کوئی ایسا حکم اس کو کیا ہے تو یہ اس نے اف کیا،
ایک ایسا جملہ زبان پر جاری کیا، ایک ایسا طرز عمل ظاہر کیا کہ یعنی والدین کے اس حکم پر یہ شخص اور یہ بیٹا گویا کہ افسردہ ہوا ہے، یا اس بیٹے کو تکلیف پہنچی ہے، یا بیٹا نہیں چاہتا کہ والدین اسے اس کام کے متعلق کہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ یعنی اکثر والدین ہمیں جب کوئی کام کہتے ہیں تو ہم آگے سے اف کہہ دیتے ہیں، یا ایسے کوئی کلمات اپنی زبان سے جاری کر دیتے ہیں کہ جس کا مطلب یہی ہے۔ اب یہ عقوق کا کم ترین درجہ ہے، اور حضرت فرماتے ہیں لو علم اللہ عز وجل شیئا اہون منہ لنہا عنہ، کہ اگر خداوند متعال اف سے نیچے بھی کوئی پست چیز کے بارے میں خداوند متعال آگاہ ہوتا تو اس سے نہیں کر دیتا کہ اس کو والدین کے سامنے اس انداز میں بیان نہ کیا جائے۔ اب عقوق والدین خود گناہان کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، فعل حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، کتاب ہے علل الشرائع، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 479 ہے۔ روایت میں ہے عقوق الوالدین من الکبائر، کہ والدین سے آنکھ ہو جانا یعنی والدین کو تکلیف پہنچانا فعل حرام ہے، گناہان کبیرہ کا ایک عمل ہے۔ یعنی والدین کو ناراض کرنا، تکلیف پہنچانا عمل حرام ہے، اور دوسرے مرتبے پر کراہت شدید رکھتی ہے، یعنی اس قدر شدید کراہت ہے کہ یہ حرام تک پہنچنے کے نزدیک ہو چکا ہے۔ پس والدین میں انسان اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو انسان تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کو اگر آنکھ کر دیتے ہیں تو اس آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی زندگی کی شہ رگ منقطع ہو چکی ہے، کٹ گئی ہے اس عمل کی وجہ سے۔ چونکہ اولاد کو والدین نے آنکھ کر دیا ہے تو ان کی زندگی کا بنیادی مقصد سلوک الی اللہ تھا، اللہ تک پہنچنا تھا، اور اب والدین کے آنکھ کرنے سے یہ اولاد اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لہٰذا گویا اس کی شہ رگ منقطع ہو چکی ہے۔ پس جس قدر بھی عبادت کرے یہ عبادت صعود نہیں کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جس قدر نماز پڑھے، جس قدر روزہ رکھے، جس قدر حج کو انجام دے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان اعمال کا۔ اللہ کی طرف یہ اعمال اس عبد سے نہیں پہنچیں گے، چونکہ وہ راستہ جس راستے سے یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے تھے وہ راستہ ہی مسدود ہو چکا ہے، وہ راستہ ہی بند ہو چکا ہے، لہٰذا اس راستے کو کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے والدین کو راضی کرے، اور یہ راستہ صعود اور نزول کا دونوں طرف سے بند ہوا ہے اور مسدود ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس انسان تک نہیں پہنچیں گی جو اپنے والدین کو ناراض کر چکا ہے، اور اس انسان کا بھی کوئی عمل صعود اختیار نہیں کرے گا اور اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے۔ پس حق والدین اس بندش کی بحث میں نہایت ہی شدید جو ہے وہ مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے یعنی نیک ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے لیکن والدین اس کو آنکھ کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ یا مثلاً والدین نے اولاد کو آنکھ کر دیا ہے تو کیا ان کے اوپر بھی کوئی اس کا اثر ہوگا؟ یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ فرمائے، ہماری زندگی میں وسعت ایجاد کرے، خداوند متعال ہمیں اپنے تقرب کے لیے ہمارے لیے مواقع فراہم کرے تاکہ ہم سلوک الی اللہ میں بلند مرتبے تک پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔